گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہو، تو اے اللہ ہمیں بھی ان محبان کی فہرست میں شامل فرما لینا۔ ہم تو اس لائق نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس عمل سے ہم نے یہ ضرور ثابت کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج بھی برقرار ہے۔ حضرات گرامی، میں بغیر کسی تمہید کے میں نہیں چاہتا ہوں کہ مہمان مکرم کے اور آپ کے بیچ زیادہ دیر قائل ہو سکوں، کیونکہ رات بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ حضرات متوجہ ہو جائیں، اپنی توجہ اسٹیج کے جانب مبذول کر لیں تاکہ آنے والے مہمان کرام باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سن سکے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہ العالی شیخ الحدیث محتمین مدرسہ ضیاء العلوم کرپور صدر جمعیت علماء تحصیل نجیب آباد بجنور سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں محترم تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور تنازع کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور تنازع کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مصلح بھول گئے۔ اذان اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، اذان اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ظرف سے دل ہل جاتے تھے اب ہم وہ ظرف لگانا بھول گئے۔ علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نوجوان لوگوں، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ دین کی باتیں اگر عظمت کے
احترام کے ساتھ سنی جاتی ہیں تو مالک کائنات عمل کی توفیق ہی دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں سے بصد احترام یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جب تک سننا چاہیں مجلس کا احترام ملحوظ رکھیں، باادب ہو کر کے بیٹھیں، مجمع میں کوئی کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ابھی پنڈال سے اور جلسہ گاہ سے دور ہیں، انہوں نے اپنی رات کو جلسے کے نام پر قربان کیا اور ابھی تک وہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے، ان سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں کچھ دیر کے لیے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ جب تک یہ جلسہ چلے گا آپ ہمارا تشریف رکھیں گے انشاءاللہ؟ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی نیند ختم ہو جائے، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا کھلورا، یعنی اس کو کوئی کام کاج نہیں تھا، ایسا انسان کہ جس کو کوئی کام کاج نہ ہو اس کو کھلورا کہتے ہیں، بالکل خالی ہے، فرصت ہے، کوئی کام کاج نہیں، جہاں دیکھی تمام برات وہی گوادی، ساری رات کام کچھ نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ آج کے بلوارہ میں یہ جلسہ ہو رہا ہے تو وہ یہاں بھی پہنچ گیا، پورے گاؤں کا اس نے چکر لگایا، تمام گھروں پہ دیکھا کہ سب سے شاندار اور بہترین مکان کس کا ہے، تو اس کو سب سے اچھا گھر سرپنچ صاحب کا نظر آیا۔ وہ سرپنچ کے گھر پہنچا، تھیلا رکھا، بیگ رکھا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ سرپنچ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہماری بیوی کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے دور دراز کا جس کو ہم نہیں پہچانتے، اور بیوی یہ خیال کر رہی ہے کہ ہمارے سرپنچ صاحب کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا ملنے والا ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ دونوں نے یہ سمجھ کر کے اس کو ٹھہرا دیا، ایک دن قیام کیا، 2 دن رکا، 3 دن رکا، ہفتوں گزر گئے، وہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ ایک روز سرپنچ صاحب نے کہا کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کا مہمان کیسا ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتا؟ وہ کہنے لگی اجی یہ ہمارا مہمان نہیں ہے، ہم آپ کا مہمان سمجھ کر اس کو بہت اچھے اچھے کھانے بنا کر کے کھلا رہے ہیں، یہ ہمارا مہمان نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جائے گا کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں یہ عورتیں ہوشیار بہت ہوتی ہیں۔ کہنے لگی اس کو گھر سے بھگانے کی تدبیر میں جانتی ہوں، جب آپ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے تو مجھ پر غصہ ہو جانا، 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کہہ دینا، گالی دے دینا، اور ایک ڈنڈا اٹھا کر کے چارپائی پر مار دینا۔ میں رونے کے لیے بیٹھ جاؤں گی، یہ سمجھے گا کہ ہمیں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، وہی چلا جائے گا۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر کے سرپنچ صاحب آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، آپ نے برتن صاف نہیں کیے، ابھی گھر کی صفائی نہیں کی، بچوں کو نہیں اٹھایا، ناشتہ تیار نہیں کیا، 2-4 باتیں ادھر ادھر کی کہی اور ڈنڈا اٹھایا اور چارپائی پر مار دیا۔ وہ رونے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور انہی کے گھر میں جا کر کے ایک کونے میں چھپ گیا، اپنے کنارے میں چھپ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ ظالم چلا گیا، تو سرپنچ صاحب نے کہا کہ بیگم صاحبہ یہ ڈنڈا ہم نے آپ کے نہیں مارا تھا، تو وہ بھی کہنے لگی اچھل کر کی کہ ہم بھی روئے نہیں تھے، وہ خون سے نکل کے کہنے لگا ہم بھی گئے نہیں تھے۔ تو بھائی بلوارے کے مسلمانوں، آپ حضرات بھی اس بات کا ثبوت دیں گے کہ انشاءاللہ جب تک جلسہ چلے گا ہم بھی نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کہ نہیں جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت زندہ دل لوگ ہیں۔
میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی زمین اور اپنی دھرتی پر پیدا فرما کر بے یارو مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا۔ میرے رب نے اپنے بندوں کو اپنی دھرتی پر پیدا فرما کر خالی ہاتھ اور کہیں دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی کہ قرآن کریم کہنے لگا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ارے تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوها، اور بندو تمہارے بس کی بات نہیں، تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ غور کرو میرے پیارو، کتنی پیاری زبان کی بندہ اپنے دل کی بات کہہ ڈالتا ہے۔ میرے رب نے آنکھیں دی، یہ انسان سارے جہان کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے، ہم ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، انسان چیزوں کو پکڑتا چھوتا ٹٹولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دیے، یہ انسان چل کر اپنی منزل اور اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ اور وہ ماں باپ یہ جو سر چشمائے پیار و محبت ہے، لیکن آج اس رات کی تاریکی اور سناٹے میں یہ حقیر دو جہاں کے پروردگار کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ مالک کائنات نے جو نعمتیں بندوں پر روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برسائی ہیں، ان نعمتوں میں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بزرگوں، اولاد کی قدر و قیمت ان ماؤں سے پوچھو جو اولاد کے لیے ترستی ہیں۔ ارے اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ان لوگوں سے معلوم کرو جو اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ کاش ہمارے بھی کوئی بچہ ہوتا، ہمارا بھی کوئی بڑھاپے کا سہارا ہوتا، ارے ہمارا بھی کوئی ہاتھ تھامنے والا ہوتا۔ ان عورتوں سے معلوم کرو جن کی راتوں کی نیندیں ختم ہیں، کاش ہماری گود میں بھی کوئی بچہ آ گیا ہوتا، اس گھر کے آنگن میں بھی کوئی بچہ گھومتا ہوا نظر آتا۔ معلوم کرو اللہ کے ان بندوں سے جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، رات دن مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اولاد جیسی عظیم نعمت کا سوال کرتے ہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اولاد اللہ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ انبیاء کی مقدس اور پاکیزہ جماعت جو ہمیشہ دنیا سے بے نیاز رہتی ہے، نبیوں کی یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت بھی اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، اوہ مالک کائنات میں سہارا نہ رکھنا، رب کائنات ہمیں بھی بڑھاپے کا کوئی سہارا دے دینا۔ اولاد اللہ کی وہ عظیم شان نعمت ہے کہ نبیوں کی مقدس جماعت بھی اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا کر گلاب کو مانگتی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اولاد اللہ کی بڑی عظیم شان نعمت ہے، لیکن مسلمانوں میں کس طرح آپ سے بیان کروں، کیسے آپ کے سامنے یہ دل کا درد رکھوں۔ مسلمانوں، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی رسمی بیان نہیں، خدا کی قسم یہ میرے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ آج نبی کے دیوانوں کے سامنے اس امید اور توقع کے ساتھ کہ یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے میرے دل کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے یہ دل کا درد رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی عظیم شان نعمت سے نوازا ہے، لیکن آج کا مسلمان ہے کہ یہ اپنی اولاد سے بالکل غافل ہے، ذرہ برابر احساس نہیں کہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی، یہ ہماری اولاد رات دن کی زندگی کس طرح بتا رہی ہے، یہ ہماری اولاد اپنے شب و روز کس طرح گزار رہی ہے۔
یہ ہماری اولاد جس کو اللہ نے عظیم الشان نعمت بنا کر ہمیں دیا ہے، ان کو کلمہ یاد ہے یا نہیں ہے، ان کو نبی کی سیرت سے کوئی واقفیت ہے یا نہیں، یہ ہماری اولاد دینی معلومات رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ ہماری اولاد نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آج بڑی تعداد میں ایسے مسلم نوجوان ہیں جن کو صحیح معنی میں کلمہ تک نہیں آتا، اور ہم مسلمان ہیں کہ بالکل غافل اور لاپرواہ ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اولاد دی تھی، آخر ہم اس اولاد کی تعلیم و تربیت کی کیا فکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا کی، لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اپنی اولاد سے بالکل غافل اور لاپرواہ ہے، اسے ذرہ برابر احساس نہیں کہ مالک کائنات نے جو اولاد کی عظیم الشان نعمت ہمیں دی ہے، ہم اپنی اولاد کی کچھ دینی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میں اس مجمع سے اٹھا کر معلوم کروں کتنے نوجوان ہیں جنہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ہمارا نبی کہاں پیدا ہوا، مکے میں کتنی زندگی گزاری، مدینے میں کتنی زندگی گزاری، آپ کی بیویوں کے نام کیا کیا ہیں، آپ پر جبریل امین اللہ کا مقدس کلام کتنے زمانے تک لاتا رہا، آج نبی کے دیوانوں کو کوئی خبر نہیں۔ میرے بھائیوں، میں صاف طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اولاد جب کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے، یہ بے دینی کی وجہ سے، بددینی کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی طرح اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے قالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، جب یہ ہماری اولاد جہنم کا ایندھن ہوگی فوراً پکار اٹھیں گے، اور دو جہاں کے پروردگار، یہ ہے میرے دادا، یہ ہے میرے والد گرامی، یہ ہے میرے تائی اور چچا، اگر آج ہم جہنم کا ایندھن ہوئے تو ان کی وجہ سے اگر ہمیں عذاب دیا جائے گا، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے اور ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور پھینک دیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، ہم کسی طرح اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ہم کتنے ہی دین کے ٹھیکیدار ہوتے رہیں، ہم چلے 4 مہینے لگاتے رہیں، ہم رات کو لمبی لمبی تسبیح پڑھتے رہیں، ہم اللہ کے حضور سجدے کرتے رہیں، ہم حج اور عمرے پر جاتے رہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اگر اولاد کی فکر نہیں کی، یاد رکھنا یہ ہماری عبادتیں، یہ ہماری ریاضتیں، ہماری بندگیاں ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، ہماری عبادتیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، ہم کتنے ہی بڑے دین کے ٹھیکیدار ہوتے رہے، ہماری عبادتیں اللہ کی پکڑ سے ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اس لیے مسلمانوں، اگر میری طاقت میں ہوتا، ایمان والوں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا، تمہارے قدموں میں اپنی دستار رکھ کر کہتا، تو میرے دینی بھائی، ایمان والوں، اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کی فکر کرو۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کی، ہم خود کتنے ہی بڑے دیندار ہوتے رہے، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، قرآن نے اعلان کیا اور لوگوں تم اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ختم نہ کرو۔ آج کے سماج اور معاشرے کا انسان جب یہ سنتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کا گلا اپنے ہاتھوں نہیں کاٹتے، ہم اپنی اولاد سے بے پناہ پیار و محبت کرتے ہیں، ہم اپنی
اولاد کو اپنے سر ماتھے پر بٹھاتے ہیں، ان کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے رخسار پر پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اپنے گلے لگاتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے مکان اور دکان کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ آج کے سماج اور معاشرے کا انسان کہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کرتے۔ ہاں میرے بھائیوں، آج کے سماج اور معاشرے کا انسان یہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی دھرتی پر چشم فلک نے وہ دل خراش منظر بھی دیکھا ہے کہ یہ دنیا میں بسنے والے انسان اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ ارے یہ دنیا میں رہنے والے انسان اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کو خاص کر زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب آج کے سماج اور معاشرے کے انسان ان پتھر دل اور سنگین انسانوں کا یہ عمل سنتے ہیں تو ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے وہ کیسے پتھر دل انسان تھے، وہ کیسے درندہ صفت انسان تھے، وہ کیسے حیوان صفت انسان تھے جو اپنی ہی اولاد کا اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ آج کے سماج اور معاشرے کا انسان کہتا ہے وہ پتھر دل انسان تھے، وہ سنگ دل انسان تھے، وہ درندہ صفت انسان تھے جو اپنی اولاد کا قتل اپنے ہاتھوں کیا کرتے تھے۔ ہم تو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سر ماتھے پر بٹھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لبوں کو چومتے ہیں۔ آج کے سماج اور معاشرے کا انسان کہتا ہے ہم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا، اس سماج اور معاشرے کے انسانوں نے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ انسان جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو زندہ زمین میں دفن کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، یاد رکھنا میں رات کی تاریکی اور سناٹے میں دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجرم اور پاپی ہیں جو اپنی اولاد کا زندہ دفن کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، تو کہنے دو کھل کر وہ لوگ جو اپنی اولاد کو بددین رکھتے ہیں وہ ان سے بڑھ کر مجرم پاپی اور گنہگار ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو قتل کرنے والے مجرم اور پاپی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اٹھائے جائیں گے، ان سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، ان سے معلوم کیا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن اگر پاپی اور مجرم ہیں تو یاد رکھنا وہ اپنی اولاد کو بددین رکھتے ہیں، وہ ان سے بڑھ کر مجرم پاپی اور گنہگار ہیں۔ غور کیجیے، جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی حیات اور زندگی کو ختم کر دیا۔ اگر وہ ان کا قتل نہ کرتے ہو سکتا تھا ان کی اولاد 10-20 سال 150 سال دنیا میں زندہ رہ سکتی تھی۔ انہوں نے قتل کر کے اپنی اولاد کی حیات اور زندگی کو منقطع کر دیا، ان کو دنیا میں رہنے کا حق چھین لیا۔ او میرے پیارے ذرا سوچ تو صحیح، تو نے اپنی اولاد کا قتل تو نہیں کیا، تم نے اپنی اولاد کو زندہ دفن تو نہیں کیا، لیکن مجھے بتاؤ آپ نے اپنی اولاد کو بددین رکھ کر کون سا احسان کر دیا؟ آپ نے تو ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اگر اولاد کا قتل کرنے والے مجرم اور پاپی ہیں، میرے بھائیوں میں بہت احترام کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو بددین رکھنے والے ان سے بڑھ کر مجرم پاپی اور گنہگار ہیں۔
میرے بھائیو، آج جب یہ خبریں آتی ہیں، جو بھی ذرائع ابلاغ ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ باطل طاقتیں، وہ اسلام دشمن طاقتیں، وہ اسلام مخالف طاقتیں جو کل تک اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کے ماننے والوں کو اجاڑنا چاہتے تھے، وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اسلام کی صداقت اور سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے حلقے میں آ رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، آخری پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں مسلمان خوشی کی وجہ سے جھومنے لگتا ہے، مسلمان خوشی کی وجہ سے مچلنے لگتا ہے، خوشی سے ان کے دل کی زنجیر کا ہر تار بجنے لگتا ہے۔ ایک مسلمان خوشی کی وجہ سے مچلنے لگتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں آج کے اس معتبر اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اسلام دشمن طاقتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، ہمیں اس سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں رنجیدہ کرنے والی اور غمگین کرنے والی خبریں یہ ہیں کہ جو پہلے سے اسلام کے دامن میں ہیں، جو اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مسلم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا، جو 10 سال 20 سال مسلم گھرانے میں پرورش پاتے ہیں، خدا کی قسم مسلمانوں، میں کس قدر کے ساتھ آپ سے کہوں، ارے کیسے آپ سے بیان کروں، وہ مسلمان جو مسلم گھرانے میں جنم لیتے ہیں، جوانی کے 10-20 سال مسلم گھرانے میں گزارتے ہیں، وہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی زندگیوں سے اسلام نکل رہا ہے۔ یہ ہمیں غم میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، اس سے زیادہ ہمیں رنجیدہ اور محروم ہونا چاہیے۔ تم نے خیال کیا وہ تمہاری بٹیا جو مسلم نطفے سے پیدا ہوئی، جس نے 2 سال مسلم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا، جس نے جوانی کے 20 سال مسلم گھرانے میں گزارے، او میرے ایمان والے بھائی، تیری لاپرواہی نے اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آج مسلمان خوش ہوتا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اسلام قبول کر رہی ہیں۔ میں آج کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ اسلام سے باہر ہو رہے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ آپ سروے کیجیے اپنے علاقے میں، کتنی لڑکیاں ہوں گی جو مسلم بیٹیاں ہیں اور دوسروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ ایک شکل امتحان کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ اور بے پردہ کیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے پاس جا چکی ہیں۔ اور ایک ارتداد کی شکل یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے، راتوں کو ہمارا جوان بستروں پر آتا ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے، گانے سن کر بستر پر پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم کتنے گانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کہنے اور سننے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارا بیٹا صبح کو بیدار ہوا، فجر کے وقت تم نے اپنے بیٹے کو بیدار کیا اور ایک مسلمان اس کا مسلمان نام لے کر پکارتا ہے، اس کو محمد ناصر اور ساجد کہہ کر کے پکارتا ہے، لیکن مسلمانوں میں تم سے کس طرح کہوں، خدا کی قسم رات میں سونے والا بیٹا جس کو تو ساجد کہہ کر کے پکارتا ہے، تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ اس نے رات میں اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے، اس کے پاس اس کا ایمان نہیں ہے۔ ارتداد کی شکل ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذرہ برابر احساس نہیں۔ سن میرے پیارے، اب یہ تیری اولاد جہنم کا ایندھن ہوئی، ہم نے ان کی پرواہ نہ کی، ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا، ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی، اگر یہ جہنم کا ایندھن ہوئی، میں پھر
چاہتا ہوں ہم کسی طرح اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ایک بات آپ کو سناتا ہوں، دہلی کا واقعہ ہے. ایک نوجوان، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوان لڑکا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے. امام صاحب کے پاس پہنچا اور اس نے معلوم کیا، حضرت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے صبح اٹھ کر سحری کھائی، روزہ رکھا، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے اپنے موبائل پر ایسی گندی فلمیں دیکھی ہیں کہ جس سے میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ میرا روزہ رہا یا نہیں رہا؟ بلوارہ کے مسلمانوں، اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ یہ بات معلوم کرنا آپ اپنے علماء سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جس نے سحری کھائی، روزہ رکھا، فجر کی نماز ادا کی، پھر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا اور امام صاحب سے مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ میرا روزہ رہا یا نہیں رہا. بتاؤ میرے پیارو، وہ ایسا انسان جو روزہ بھی رکھتا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے، امام سے مسئلہ بھی معلوم کرتا ہے، مجھے بتائیے وہ کچھ نہ کچھ دیندار ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ دینداری ہے یا نہیں؟ ایک نوجوان جو روزہ رکھ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور امام سے مسئلہ بھی معلوم کرتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ دینداری ضرور ہے. کہنے دو مسلمانوں، جب اس دیندار کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کر موبائل میں گندی فلمیں دیکھ کر اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے، سوچ میرے پیارے، تیرا وہ جوان جو ہفتوں تک مسجد نہیں جاتا، تمہاری وہ اولاد جو پورے ہفتے مسجد کا دروازہ نہیں جھانکتے، مجھے بتاؤ ان کی رات ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہوگی؟ وہ اپنی رات ان کی زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ تو دیندار کی پوزیشن ہے. اور جو ہماری اولاد ہفتوں تک مسجد کا دروازہ نہیں کھانکتی، جمعے سے جمعہ پڑھتے ہیں، سوچو وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہوں گے، رات دن وہ کیا کیا گل کھلا رہے ہوں گے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود احساس کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میری طاقت میں ہوتا مسلمانوں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا ہوں، خدا نے یہ اولاد دی ہے، اس کا خیال کرنا، اس کو دیندار بنانا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، میں بہت ڈر کر کے کہتا ہوں ہم اللہ کی پکڑ سے کسی طرح بچ نہیں سکتے. آپ مسلمانوں، آپ کو ایک بہت دلآویز واقعہ سناتا ہوں، ایک دل پذیر واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. دونوں کان کھول کر سنیے اور اپنے دامن سے باندھ کر لے جائیے. ایک شخص بڑے میاں ڈنڈا ٹیکتے ہوئے ہاتھ میں لاٹھی اور عصا لے کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، امیر المومنین، میرا ایک بیٹا ہے جو میرا کہا نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا، میری خدمت نہیں کرتا، میری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، میرا بیٹا ہے اور نافرمان ہے. حضرت عمر کو جلال آ گیا اور فرمایا، بلاؤ اس ظالم کو، ابھی میرے پیغمبر کا زمانہ گزرے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا ہے اور امت
ننگی کر کے اس قدر کوڑے برساؤں گا، کھال سی ڈالوں گا، بلاؤ اس جوان کو جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمر وہ جلیل القدر انسان ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان کو بھی ہمت نہیں کہ اس راستے سے گزر سکے۔ حضرت عمر وہ جلیل القدر صحابی، شیطان بھی راستہ بدل کر چلتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بلاؤ جوان کو۔ وہ جوان آتا ہے، گھبرا رہا ہے، بدن پر پسینہ ہے، شانے کا گوشت کود رہا ہے، پیروں میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، زمین کھسک جاتی ہے پیروں کے نیچے سے، کانپتا ہوا آتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ آج عمر کے ہاتھوں سے بچانے والا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ خیال ہے عمر مار مار کر چمڑی پھیر ڈالے گا۔ حضرت عمر کے دربار میں آیا، حضرت عمر نے معلوم کیا وہ جوان یہ تیرے والد گرامی ہیں، تیری شکایت کرتے ہیں، کیا تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو؟ تیری کمر کی چمڑی ادھیر ڈالوں گا، ننگی کرو اپنی کمر، آج تیرا چمڑا ادھیر ڈالوں گا۔ وہ جوان سوچ رہا ہے آج عمر کے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں، لیکن اس نے ہمت کی، جرأت کی اور تھوڑی ہمت کر کے کہنے لگا امیر المومنین، کیا سارے حقوق ماں باپ کے ہیں اولاد پر، کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہے ماں باپ پر؟ اس جوان نے یہ سوال کیا۔ حضرت عمر کا تھوڑا غصہ سر ہوا، کہنے لگے بیٹا تم نے صحیح معلوم کیا، ماں باپ کے جس طرح حقوق ہیں اولاد پر، اولاد کے بھی کچھ حق ہے ماں باپ پر۔ میرے بھائیو، اگر وقت نے ساتھ دیا تو کچھ حقوق آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا۔ پہلا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے، دھیان سے سنیے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اور سمجھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ زندے کو قبرستان میں بول رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں ایک حق میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ پہلا حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ آپ وہ زمین دیکھو جہاں سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین کیسی ہے، یعنی آپ جس کو ماں بنانا چاہتے ہیں پہلے اس بیٹی کو دیکھو کہ وہ بیٹی کس کردار کی ہے، اس کی اخلاقی زندگی کیسی ہے، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ جس کو ہم اپنے بیٹے کے نکاح میں لانا چاہتے ہیں، جس کو ہم اپنے بیٹے کی زوجیت میں لانا چاہتے ہیں، ہم اس بیٹی کی دینی اور اخلاقی زندگی دیکھیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہاں سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بیٹی وہ زمین دیندار ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ برا نہ مانیے، آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس کا باپ بہت بڑا چودھری ہے یا نہیں، اس کی بیٹھک پر 10-20 لوگ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، ایک ٹرک مال جہیز اس کے گھر سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، اس کے گھر سے ہمیں گاڑی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اس کے پاس سے ہمیں 2-4 لاکھ روپے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیٹی دیندار ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، اس کے گھر سے جہیز مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، 2-4 لاکھ روپے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ سنو مسلمانوں، جو بیٹی تمہارے گھر ایک ٹرک مال لے کر کے آئے گی، جو بیٹی تمہارے گھر 2-4 لاکھ روپے لے کر کے آئے گی، وہ تمہیں جوتیوں کی ٹھوکروں پر بٹھائے گی، وہ تمہاری خدمت نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹی جو اپنے باپ کے گھر سے مال لے کر کے آئے گی وہ اپنی ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، اپنے سسر کا احترام نہیں کر سکتی، دیور جیٹھ کی قدر نہیں کر سکتی،
بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتی، وہ تو ایک طرف مال لے کر کے آئی ہے، 10-20 لاکھ روپے لے کر کے آئی ہے، وہ تمہاری خدمت نہیں کر سکتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر سے جہیز مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ بیٹی دیندار ہے یا نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وبا عام ہو چکی ہے، لوگوں میں یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کا نام اعلیٰ تعلیم رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی سے اپنے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، جس لڑکی کو اپنے بیٹے کے نکاح اور سعودیت میں لانا چاہتے ہیں، جس لڑکی کو ہم اپنے بیٹے کے نکاح میں لا رہے ہیں، وہ اسکول اور کالج کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے یا نہیں کی، تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں۔ سنو مسلمانوں، یہ حدیث کھل کر کہہ دینا چاہتا ہے، ارے وہ نوجوان بٹیا جس نے عین جوانی کے 10 سال اسکول اور کالج میں گزارے ہوں، جو اپنے گھر سے دوپٹہ اتار کر اسکول پہنچی ہو اور وہاں جا کر ایک دو نہیں سینکڑوں لڑکوں کے درمیان بیٹھ کر جو روزانہ اپنی زندگی کے 10-20 سال گزار رہی ہو، کہنے دو مسلمانوں کھل کر، اگر تو ایسی بیٹی کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لے کر کے آئے گا، کبھی اس بیٹی کے پیٹ سے ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہو وہ ولی ہونا چاہیے، اور صورت حال یہ ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر کے آتا ہے جس نے جوانی اور شباب کے 10 سال کالج میں بیٹھ کر بے پردہ ہو کر غیروں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ گزارے ہیں، اور تیرا خیال یہ ہے کہ میرے گھر میں ولی پیدا ہو اور لڑکی کو وہ لے کر کے آتا ہے جو جوانی کے 10 سال غیروں میں بے پردہ گزار کر کے آئی۔ کس حال میں وہ اپنے گھر سے جاتی ہے اور کس حال میں واپس آتی ہے، میں نہیں کہہ سکتا سمجھنے میں، لیکن ہر انسان جانتا ہے۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ ولی ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ دیوانے کا خواب ہے جو کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا، ایسی بیٹی کے پیٹ سے ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ کے پیر پکڑ کر کہنے کی جرأت ہمت کر سکتا ہوں، مسلمانوں اپنے بیٹے کے نکاح کرو دینداری کی بنیاد پر۔ یہ دیکھو کہ جس کو ہم اپنے بیٹے کی زوجیت میں لا رہے ہیں، جس سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بیٹی دیندار ہے یا نہیں۔ کس طرح مسلمانوں میں آپ کو سمجھاؤں، میں کس طرح آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کروں، شاید میں آپ کو اپنی بات نہ سمجھا پا رہا ہوں۔ کوشش کرو مسلمانوں میرے دل کے درد کو سمجھنے کی۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس 2-4 لاکھ روپے دینے کے لیے نہیں ہے، وہ بائک اور گاڑی اپنی بیٹی کے جہیز میں نہیں دے سکتے، اور آج ان کے گھر کوئی رشتہ لے جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹوں کو ان کے صرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ ان بیٹیوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں ختم ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی کچھ پیسہ ہوتا تو ہماری بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جاتے، کوئی ہماری بیٹی کی ڈولی بھی لے جاتا۔ لیکن آج مسلمان ہے کہ مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ جو مال لے کر کے آئے گی وہ تیری خدمت نہیں کر سکتی۔ ہمارے عزیز نے مجھ سے بتایا وہ اپنے لڑکے کا رشتہ لے کر کے گئے لڑکی کے یہاں، لڑکی والے غریب مفلس آدمی ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں۔ لڑکی کے گھر کے لوگ لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں، لڑکی کو دیکھا، پسند کیا۔ اب لڑکی کے بھائی کو یہ فکر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، شاید یہ لوگ ہمیں غریب سمجھ کر اس رشتے کو ٹھکرا نہ دیں۔ چھوٹا سا لڑکا اپنے
اپنے باپ سے یوں کہتا ہے، ابو جان یہ جو مہمان ہمارے گھر آئے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ جہیز دینے کے لیے مال نہیں ہے۔ ان کے سامنے یہ ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں غریب سمجھ کر ہماری بہن کے رشتوں کو ختم کر کے چلے جائیں۔ سوچو مسلمانوں، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، جن کے پاس ایک چرک دینے کے لیے مال نہیں ہے، جن کے پاس گاڑی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو آپ کو 2-4 لاکھ روپے نہیں دے سکتا، ان غریبوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، کس طرح ان کی راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں۔ کاش کوئی ہماری بیٹی کا رشتہ بھی لے لیتا، لیکن آج کا مسلمان وہ درندہ ہو چکا ہے کہ مال کی بنیاد پر شادیاں کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی آنے کے بعد اس کو ٹھوکروں پر بٹھا دے گھر سے دھکے دے کر نکالتا ہے۔ اگر تم دینداری کی بنیاد پر شادی کرو گے، خدا کی قسم دنیا میں جنت کے مزے حاصل کرو گے، یہ تمہارا گھر دنیا میں جنت کا کہنارا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، وہاں آگے بڑھاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم وہ زمین دیکھیں کہ جہاں سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ زمین کیسی ہے، وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے جس سے ہم اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لڑکے کو دیکھیں جس کو داماد بنانا چاہتے ہیں، وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ ہم اس لڑکے کو دیکھیں جس کو داماد بنا کر لا رہے ہیں، اس کی اخلاقی اور دینی زندگی کیسی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ دیندار ہے یا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں۔ غور کرو، ایک لڑکی کا باپ لڑکے کے گھر پہنچتا ہے اور لڑکے کے والد سے معلوم کرتا ہے تمہارا بیٹا کتنا کماتا ہے۔ اس نے کہا جناب 10,000 روپے کماتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ 10,000 روپے کمانے والے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، 10,000 روپے میں کہ میری بیٹی کا پیٹ کس طرح کر سکتا ہے، لہذا میں اس سے رشتہ منظور نہیں کرتا۔ لڑکے کے والد نے یوں کہا آپ تشریف رکھے بیٹھیے، میرے لڑکے کی نوکری ہے 10,000 روپے اور بڑھ جاتے ہیں اس کو 30,000 روپے، یہ فوراً رشتہ منظور کر لیتا ہے۔ جب لڑکے کے باپ نے یہ کہا میرا بیٹا 20,000 روپے حرام سے کماتا ہے، تم فوراً اپنی لڑکی کا رشتہ منظور کر دیتے ہو۔ کہنے دو کھل کر، ایسا داماد جو 20,000 روپے حرام سے کماتا ہو، خدا کی قسم اس کے نطفے سے ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے گھر میں ولی پیدا ہو اور تالاب اس کو بناتا ہے تو حرام کماتا ہے۔ سوچ میرے پیارے، اس کے نطفے سے ولی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے وہ زمین دیکھیں جہاں سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ زمین کیسی ہے، وہ ماں باپ کیسے ہیں جن کا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دینداری کی بنیاد پر اپنے بیٹوں کی شادی، اپنی بیٹیوں کی شادی کریں، اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ انشاءاللہ دیندار ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آج ہماری اولاد خدا کی قسم اس بدبینی کی ڈگر پر ہے جس کو آپ کے سامنے چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ان کو کلمے یاد ہیں، نہ ان کو نماز یاد ہے، نہ یہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، نہ ان کو نبی کی سیرت یاد ہے۔ سوچ میرے پیارے، کیا اللہ نے یہ اولاد اسی لیے دی ہے کہ تیری اولاد مسلم گھرانے میں زندگی کے 10-20 سال گزارے اور اس بیچارے کو کلمہ بھی یاد ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنی اولاد کو دیندار بنانا، اپنی اولاد کی دینی فکر کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، اپنی اولاد کی فکر کریں گے؟
بنائیں گے ان کو دیندار؟ کہاں بنیں گے دیندار؟ کالج میں، اسکول میں، کہاں بنیں گے؟ اگر آپ ان کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلی فرصت سے دینی اداروں میں داخل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے نہ جوڑا، دینی تعلیم سے وابستہ نہ کیا، دینی اداروں میں داخل نہ کیا، یاد رکھنا میرے پیاروں، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم ان کے مسلم نام لے کر پکاریں گے، لیکن ان کے پاس ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ ہم نے مدرسوں کی قیمت کو نہ جانا، ہم نے مدرسوں کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا۔ خدا کی قسم سرزمین ہند پر اس دینی اداروں کا وہ احسان ہے اور دینی اداروں کا وہ کردار ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں جو مسلمانوں کے سروں پر ٹوپیاں اور ان کے چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور میں اس سے بڑھ کر کہہ دوں کہ دین اسلام پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں ہے، خدا کی قسم صرف ہی مدرسوں کی دین ہے۔ جس دن یہ مدرسے نہ ہوں گے، یاد رکھ میرے پیارے، ہمارے جنازے رکھے رہیں گے اور کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہ مل سکے گا۔ دو باتیں میں مدرسے کے تعلق سے آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتے تھے، مالک اس بستی کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ لوگ باغی تھے، مجرم تھے، عاصی تھے، نافرمان تھے، کھلم کھلا رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مٹانا چاہتا تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ فلاں بستی کے لوگ مجرم ہیں، اس بستی کو نیچے سے اٹھاؤ، اوپر لے جاؤ اور اس کو تہبالا کر دو، شیر و زبر کر دو، مٹا ڈالو ظالموں کو، میرے نافرمان ہیں، ختم کرو اس بستی کو۔ فرشتے نے عرض کیا، مالک تیرا جو حکم ہے مجھے منظور ہے، ابھی میں ان کو ختم کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ فرشتے نے طے کیا کہ اس بستی کو ختم کر ڈالیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد رب نے پھر بلایا اور یوں فرمایا کہ فرشتے اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرنا، ان لوگوں کو نہیں مٹانا، ان کو ختم نہیں کرنا۔ فرشتہ کہنے لگا، رب کریم، ابھی تو وہ لوگ مجرم تھے، پاپی تھے، گنہگار تھے، باغی تھے، آپ کا غضب اور جلال پہنچا ہوا تھا، آپ ان کو تہس نہس کرنا چاہتے تھے، تو دو جہاں کے پروردگار کون سی بھلائی ان میں آ گئی، آپ منع فرما رہے ہیں کہ عذاب نازل نہیں کرنا۔ سنو دونوں کان کھول کر مسلمانوں، مالک کائنات نے فرمایا، یقیناً وہ لوگ مجرم تھے، لیکن اس بستی میں میرے ایک بندے نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی ہے، میری عزت و جلالت کی قسم، جس بستی میں میرا کوئی ایک بندہ ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں 40 سال تک کے لیے اس بستی سے عذاب کو ختم کر دیتا ہوں۔ 40 سال تک کے لیے اس بستی سے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو بلوار کے مسلمانوں، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے نصیبے والے اور مقدر والے ہیں وہ لوگ جن بستیوں میں علماء نے مدرسے قائم کر رکھے ہیں۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے رات کے 10-11 بجے تک، 1-2 نہیں، سینکڑوں بچے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ بتا مجھے میرے پیارے، کیا اس بستی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے، 40 سال تک کے لیے رب ان سے عذاب کو ختم کر دے۔ جہاں مدرسہ قائم ہے، جہاں رات دن قرآن پڑھا جاتا ہو، کیا اس بستی پر عذاب آ سکتا ہے؟ ہم مجرم ہیں اور پاپی ہیں، ہمیں
باتوں کو جو گناہ کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا میرے پیارے نہ ظہر کی خبر نہ عشاء کی خبر نہ فجر کی خبر ہم رات دن رکھتی بغاوتیں کر رہے ہیں ہمارا رب چاہتا تھا ہمیں مٹا ڈالے مالک چاہتا تھا تباہ کرنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے عرش و کرسی کا مالک ہمیں ہلا دینا چاہتا تھا قربان جاؤ ان علماء پر قربان جاؤ مدرسوں والوں پر قربان جاؤ مدرسوں کے معصوم طلباء پر ہم گناہ کرتے ہیں رب کو غصہ آتا ہے مدرسے کے بچے اللہ کا قرآن پڑھ کر رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں یہ محسن ہیں ہمارے یہ خیر خواہ ہیں ہمارے یہ ہمدرد ہیں ہمارے خدا کی قسم روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ مسلم قوم کے خیر خواہ اور ہمدرد ہے مدرسے والے ان کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے رب مٹانا چاہتا ہے یہ مدرسے کے طلباء اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں علماء بیٹھے ہیں میرے بڑے ہیں جن کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کبھی سردی کا موسم ہے کبھی گرمی کا موسم ہے سردی میں دسمبر اور جنوری میں ان مدرسوں کے طلباء کو پڑھنے والوں کو ان کا استاد فجر سے پہلے ان کو بیدار کرتا ہے اٹھاتا ہے فجر سے پہلے جنوری اور دسمبر کے مہینے میں سردی کے موسم میں ان کا استاد ان کو اٹھا کر بٹھاتا ہے یہ فجر سے پہلے مدرسوں کے طلباء اٹھتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تھر تھراتے ہیں بدن کانپتا ہے دسمبر کے مہینے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور فجر سے پہلے اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلائے جن کے بوڑھے استادوں کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے ان معصوم طلباء کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے یہ فجر سے پہلے ٹھنڈے پانی سے سردی کے موسم میں وضو کر کے سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پوری بستی کے لیے پوری قوم کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں اللہ مدرسوں کے ترتیب کو سلامت رکھنا مالک پوری کمیٹی کو عافیت سے رکھنا پوری بستی میں خیر کا معاملہ رکھنا سوچ میرے پیارے مجھے تو فجر اور سحر کی بھی خبر نہ تھی تو عشاء کی نماز چھوڑ کر اپنے بستر پر بنلا رہا تھا مجھے فجر کی بھی خبر نہ تھی تو رب کی نافرمانی کر کے بستر پر پڑا ہوا بنا رہا تھا اور یہ مدرسے کے طلباء فجر سے پہلے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے تیری عافیت کی دعا کر رہے تھے کچھ ظالم ہیں جو ان کو برا کہتے ہیں ان کو ہاتھ اٹھا کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں مجھے پیارے خبر نہیں یہ روز زمین کی وہ محترم قوم ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کی زمین پر عافیت کی زندگی گزارتے ہیں اگر یہ مدرسے نہ رہے یہ قرآن والے نہ رہے یہ قرآن پڑھنے والے روئے زمین پر باقی نہ رہے میں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں اور پہنچاؤ دنیا میں یہ قصے اور کہانی نہیں یہ افسانے نہیں یہ حقیقت اور واقعہ ہے اگر یہ بوریا نشی مدرسوں میں بیٹھنے والے نہ رہے یاد رکھنا میرے پیارے ہم بھی نہ رہے آپ نہیں بچ سکتے اگر آپ کو اپنا وجود بچانا ہے ان بوریوں پر بیٹھنے والے قرآن پڑھنے والوں کو بچانا پڑے گا اگر یہ نہ رہیں گے ہم بھی نہیں رہ سکتے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مولانا کے جملے ہیں یہ جملے بازیاں ہیں ان کے ڈائیورس ہیں نہیں میرے پیارے یہ جملے کری نہیں ہیں یہ جملہ بازیاں نہیں یہ تمہارے جذبات کو اور تیری حیرت کو ابھارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں خدا کی قسم یہ حقیقت اور واقعہ ہے اگر خدا کا کلام باقی رہے گا اس کے پڑھنے پڑھانے والے باقی رہیں گے تو خدا کی زمین پر اللہ کے بندے بھی رہیں گے جس دن خدا کے بندے قرآن کو پسے پسے ڈال دیں گے تمہارے پیدا کرنے والوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں طے کرو ابھی طے کر کے جاؤ کہ ہمیں ان مدرسوں کو باقی رکھنا ہوگا ان کو ترقی دے گے انشاءاللہ ترقی دے گے بھائی ہاتھ اٹھا کے بتا کون کون مدرسے کو باقی رکھے گا سب رکھیں گے انشاءاللہ
آپ کہہ کے چلے جاؤ مدرسہ باقی رہے گا، مولانا تو رہ جائے گا. مدرسہ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نہیں پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ. مدرسہ چلانے کے لیے سب سے پہلے چندہ دینا پڑے گا. تو چندہ دینا پڑے گا، نہیں دیں گے انشاءاللہ سب. ہے کوئی خدا کا شیر، اللہ کا ولی، نیک دل انسان جو اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ان مدرسوں کے بچوں کی دعا لینے کے لیے آج کے اسٹیج سے علماء کی دعا لینے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس مدرسے کو 10,000 روپے دیں گے؟ ہے کوئی خدا کا شیر جو کہے کہ انشاءاللہ 10,000 روپے دے دوں گا اپنے مدرسے کے لیے؟ میرے لیے نہیں، قاری حامد کے لیے نہیں، مولانا ارشاد کے لیے نہیں، قرآن کی محبت میں اپنے مدرسے کے لیے. ہے کوئی اللہ کا شیر اس مشہور میں جو یوں کہے کہ انشاءاللہ 10,000 روپے دوں گا؟ دیکھتا ہوں کون ہے خدا کا ولی، اللہ نے دیا ہو اور وہ قرآن کے نام پر لکھنا اور اپنے ہاتھ کو لگانا چاہتا ہو. ہے کوئی خدا کا شیر جو قرآن کی محبت میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ انشاءاللہ 10,000 روپے دیں گے؟ لکھوا دیجیے نام، دیتے رہیے گا. ہے کوئی اللہ کا شیر؟ ایک جدھر ہی نظر آ رہا سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے کھڑے ہو گئے بادشاہ تشریف لائیے، آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جاؤ میرے پیار. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنا فیق دیں گے، دین دنیا بڑی جگہ ترقی عطا فرمائے. اللہ آپ کو سلامت حج کیا، نہ آپ کو بیوی نے بھی. ماشاءاللہ اللہ آپ کو دوبارہ حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے. سب کہیے آمین. اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. سب کہہ دیجیے آمین. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ مجاہد، حاجی مجاہد صاحب. 10,000 روپے قرآن کی محبت میں اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرمائے. سب کہہ دیجیے آمین. بھائی بلوہر والوں آمین ہو تو کوئی جوستی نہیں لگ رہی؟ آمین تو کہہ سکتے ہیں سر. اچھا ایک بات بتائیے، اکیلا نہ کھاتا اچھا لگے، نہ پیتا اچھا لگے، نہ ناشتہ اچھا لگے، نہ گاتا اچھا لگے؟ کوئی ہے جو حاجی مجاہد کا جوڑا ملا دے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم دیں گے 10,000 روپے قرآن کی محبت میں؟ ہے کوئی سمجھنے میں جو ہمارے حاجی مجاہد صاحب کا جوڑا ملائے اور کوئی خدا کا شیر کھڑا ہو کر کہتے ہیں انشاءاللہ ہم دے دیں گے 10,000 روپے؟ مجھے امید ہے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اللہ دوبارہ ملاقات کرائے آپ سے. بہت اچھے لوگ ہیں آپ مجھے آپ کی چہرے دیکھ کر یہ امید ہے کہ انشاءاللہ میری بات کو ٹالیں گے نہیں. وہ خدا کا شیر کھڑا ہوگا اور اعلان کرے گا 10,000 روپے کا. ہے کوئی اللہ کا ولی تو یہ کہے کہ انشاءاللہ 10,000 روپے ہم دے دیں گے؟ تھوڑے تھوڑے کر کے 2,000 3,000 جیسے پیسہ ہو لا کے دیتے رہنا. مولانا کو جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اپنا نام کا اظہار کر دیں. کوئی بزرگ کوئی جوان ہے ہمارا، کتنے جوان ہیں روزانہ ہزاروں موبائل دیتے ہیں. گھر میں داماد آ جائے تو ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کیا مسلمانوں ہم قرآن کی محبت میں 10,000 روپے بھی دے سکتے ہیں؟ ہے کوئی اللہ کا ولی جس کو میرے رب نے دیا ہو اور وہ قرآن کی محبت میں، دین کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہو؟ ہے کوئی خدا کا شیخ جو اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہم دے دیں گے 10,000 روپے؟ امید ہے مجھے سمجھنے سے تو میری بات کو ٹالے گا نہیں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مجھے امیدیں ضرور رکھے گا. ایک بات اور بتا دوں، اللہ نے اگر دیا ہے اور پھر ہم خدا کی راہ میں نہیں دے پا رہے ہیں تو اسی وقت اللہ سے زور لگانی چاہیے. کہنا چاہیے مالک جب تو نے مال دیا ہے اس مال کی اتنی محبت کیوں دے دی کہ میں تیری راہ میں بھی نہ دے پا رہا ہوں؟ اللہ اس مال کی محبت کو نکال دے اور اپنے راستے میں دینے کا جذبہ پیدا کر دے. ابھی اللہ سے مانگو، اللہ سے زور لگاؤ اور پھر کھڑے ہو کے مانگو اپنے رب سے کہ اللہ تو نے مال دیا ہے اپنی راہ میں دینے کا جذبہ بھی دے دے. مانگ کر اللہ سے
جلدی سے ہے کوئی اللہ کا شیخ؟ اچھا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آدمی کو زیادہ بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل سمجھتے ہیں؟ کنجوس جانتے ہیں کنجوس کو؟ ایک شخص تھا بخیل کنجوس بالکل مکھی چوس، وہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایک روز عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے، میں جتنی دیر تک نماز پڑھوں گا تیل بہت سارا پھٹ جائے گا، تیل زیادہ لگ جائے گا، اس لیے وہ جلدی سے گھر آیا اور گھر آ کر کے دروازہ زور زور سے بجایا اور یوں کہا بیگم صاحبہ چراغ بند کر دو، چراغ بند کر دو، چراغ بجھا دو۔ بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے شور مچا رہا ہے، پورے محلے کو جگا دیا، جلدی سے کیوار کھولتا اور خود چراغ بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میں کیوار کھولتا اور بند کرتا تو تھوڑا سا کیوار کا چول کھس جاتا، میں نے اس کو بچانے کے لیے کیوار کو خود نہیں کھولا۔ بیوی کہنے لگی تمہیں کیوار کے چول کی تو اتنی فکر ہوگی، تم مسجد سے آئے اور پھر واپس جاؤ گے اور نماز مکمل کر کے پھر آؤ گے، ابھی آنا جانا زیادہ ہو گیا، تمہارے چپل نہیں گھسے۔ کہنے لگا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، اپنے چپل ہاتھ میں لے کے آیا۔ تو بھائی اتنا بھی کنجوس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں وہ لٹانا چاہیے۔ اچھا ایسا کرو 5,000 روپے کے 2 آدمی کھڑے ہو جاؤ۔ 5,000 روپے تو آسان ہے، کوئی اللہ کا شیر اعلان کر دے کہ انشاءاللہ 5,000 روپے ہم دے دیں گے، صرف 5,000 روپے ہے۔ کوئی سمجھنے میں خدا کا شیر جو ہے ماشاءاللہ نام دکھوا دیجیے آپ۔ عبد الباری بھائی عبد الباری صاحب، حافظ عبد الباری صاحب، جناب حافظ عبد الباری صاحب 5,000 روپے دے رہے ہیں قرآن کی محبت میں۔ اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرمائے، سب کے لیے آمین۔ اللہ ان کو حاجی بنا دے۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو بھائی عبد الباری کا دعا بنائے 5,000 روپے کا اعلان کرتے؟ 5,000 روپے میں تو آپ کو سب کچھ دینا چاہیے، صرف 5,000 روپے قرآن کی محبت میں۔ ہے کوئی خدا کا شیر جو اس مدرسے کی چھت چل جائے، اس کے اوپر ممبر پڑ جائے؟ آپ ہمت کریں، خدا کے لیے کوشش کرو، یہ مدرسہ باقی رہے گا، تمہاری نسلیں باقی رہیں گی۔ ماشاء اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ مزید حوصلہ فرمائے۔ آ جائیے ماشاء اللہ، جوان آ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اس جوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے، سمجھے دیجیے آمین۔ اقبال بھائی 5,000 روپے، اللہ ان کو جوانی میں حاجی بنا دے، سب کہہ دیجیے آمین۔ ماشاء اللہ، کیسے کیسے جوان ہیں آپ مل کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ اس جوان باقی رکھے، اس کی جوانی کی حفاظت فرمائے، سب نے یہ آمین۔ اور 2 آدمی کھڑے ہو رہے ہیں 5,000 روپے۔ ان اللہ مطر یحب البطر، اللہ بے جوڑ ہے، بے جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ دین کا جو حقد ہوتا ہے بے جوڑ ہوتا ہے، دین کا نمبر اللہ کو پسند ہے کوئی اس مجمع میں جو اللہ کی پسند کو پورا کرے، اس امید پر کہ میرا رب اس کی ہر پسند کو پورا کرے۔ ہے کوئی جو اپنی پسند کو پورا کرانا چاہے اور تیسرے نمبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے 5,000 روپے؟ ہے کوئی اس مجمع میں جو تیسرے نمبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ انشاءاللہ 5,000 روپے؟ آ جائیے ماشاء اللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مہنگا کے مؤذن صاحب، اللہ تعالیٰ مسجد کے مؤذن ماشاء اللہ، یہ ہمت کر رہا ہے 5,000 روپے قرآن کی محبت
الولی عبد الولی ماشاءاللہ، وہ ویسے بھی ولی ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما، اللہ ان کو حاجی بنا دے، سب کہیے آمین۔ ہے کوئی اور خدا کا شیخ؟ بھائی بڑے بڑے امام کتنے ہیں؟ نہیں معلوم؟ چار بڑے امام، چار آسمانی بڑی بڑی کتابیں، چار بڑے بڑے فرشتے، چار۔ ہے کوئی جو چوتھے نمبر پر کھڑا ہو، اللہ اس کی نسل میں کوئی دین کا امام پیدا کر دے؟ ہے کوئی کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے کہ انشاءاللہ ہم دیں گے 5,000 روپے، صرف 5,000 روپے قرآن کی محبت میں۔ یہ مجمع بہت پیارے لوگوں کا ہے، دل والے لوگ ہیں، دل سے بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خدا کے سیرے میں تو اٹھے گا اور اعلان کرے گا کہ انشاءاللہ ہم دیں گے قرآن کی محبت میں 5,000 روپے۔ ہے کوئی اللہ کا ولی تو جلدی سے اعلان کر دے، صرف 5,000 روپے۔ چوتھے نمبر پر کھڑے ہو جاؤ، خدا تمہاری نسل میں کوئی دین کا بڑا امام پیدا کر دے، لوگوں کی امامت کے فریضے انجام دے، ایسا کوئی ولی اور غالب تمہاری نسل میں اللہ بنائے گا۔ آ جاؤ میرے پیارو، صرف 5,000 روپے کا سوال ہے قرآن کی محبت میں اپنے ادارے کو باقی رکھنے کے لیے۔ ہے کوئی خدا کا شیخ؟ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے ذات سے بدلے نہیں کرتے، تمہاری جتنی ہمت ہو تو اتنا تو اللہ اس کو جنت دے گا۔ 2,500 روپے، 2,500 روپے، 5 کا آدھا۔ ہے کوئی 2,500 روپے اللہ کے لیے قرآن کی محبت میں دے دے؟ 2,500 روپے، 2,500 روپے، 5,000 میں سے دو۔ ہے کوئی اللہ کے سوچ جلدی سے اعلان کر دے؟ چلو 2,000 روپے دے دو، صرف 2,000 روپے قرآن کی محبت میں۔ بھلوارے کے مسلمانوں 2,000 میں تو سب کو بڑا ہو جانا چاہیے تھا، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو گے 2,000 روپے، کوئی مشکل نہیں، اللہ آسان کر دے گا، تم نیت کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں ترقی دے دے گا۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو جلدی سے اعلان کر دے کہ 2,000 روپے ہم دیں گے انشاءاللہ، صرف 2,000 روپے۔ ادھر کوئی ہے جوان، کوئی ہمارا ناظر، کوئی جوان، کوئی ہے اس طرح کا جو رات میں قرآن کی محبت میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں دے دوں گا انشاءاللہ 2,000 روپے قرآن کی محبت میں۔ میرے بھائیو، یہ تو ہمت کرنی پڑے گی، دینا پڑے گا۔ مدرسہ باقی رکھنا یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ باقی رہنا چاہتے ہیں تو مدرسے کو باقی رکھنا پڑے گا۔ کیا نام؟ محمد نصیف بھائی، محمد نصیف 2,000 روپے قرآن کی محبت میں دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ ہے کوئی اور اللہ کا شیخ جو جلدی سے اعلان کر دے 2,000 روپے؟ امید ہے کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور اٹھے گا اور یہ کہے گا انشاءاللہ ہم دیں گے قرآن کی محبت میں 2,000 روپے۔ زیادہ کا مطالبہ نہیں، صرف 2,000 روپے قرآن کی محبت میں۔ آ جاؤ میرے پیارو، اللہ نے دیا ہے اس کے نام پر دینا چاہیے، لٹانا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، 1 روپیہ بھی نہیں، اور خدا کے پیغمبر اعلان کرتے تھے کہ صدقہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جنگل جاتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں چن کر اور کاٹ کر لاتے تھے اور ان کو فروخت کر کے 1 دہانا مارتے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس 1 روپیہ موجود ہے۔ تم خدا کی راہ میں لٹا کر دیکھو، اللہ اپنے خزانوں میں منہ کھول دے گا، دہانے کھول دے گا، خدا تمہیں مالدار کر دے گا۔ تم اس کے راستے میں لٹا کے دیکھو تو صحیح۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ تمہیں غریب نہیں کر سکتا، اللہ خوب دے گا۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو جلدی سے اس پر کھڑے ہو کے اعلان کر دے 2,000 روپے؟ یہ آئے ہمارے بزرگوار، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔
غیاث الدین صاحب اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی ہر تمنا اور ہر آرزو کو پورا فرمائے، سب کہیے آمین۔ اور ہے کوئی خدا کا شیر سے جلدی سے اٹھ کر اعلان کر دے 2000 روپے۔ جوانوں ہمت کرو، جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، آج جوانوں کی ضرورت ہے۔ آپ دینی جذبہ پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، آپ نے اگر جذبہ پیدا کیا، آپ اگر بدل گئے تو سماج بدل جائے گا۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب کی راہ میں لٹانے کا جذبہ پیدا کرو، پھینکو موبائلوں کو، پھینکو واہی کمائی کو ختم کرو اور اپنے رب کو راضی کرنے کے جذبے پیدا کرو۔ محمد عادل بھائی دارا، محمد عادل ٹھکدارا، انہوں نے 2000 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ جوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے۔ اتنا وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے کہ میں آپ کو کچھ اور باتیں سنا کر جس سے آپ کو معلوم ہوتا کہ جوانوں کو قربانی دینی چاہیے۔ آج میں فرشتے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے آ سکتے ہیں، کبھی پھر آیا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کرو میرے پیاروں، ہمت کرو، جوانوں اٹھو، اعلان کرو، ہر ایک کوئی بڑا ہو کر لکھوا دینا چاہیے کہ وہ اپنے مدرسے میں 2000 روپے دیں گے۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتا قرآن کی محبت میں 2000 روپے ہے، کوئی اور اللہ کا شیخ؟ اچھا ایسا کرو، اب 1000 والے کرو ہوگا، صرف 1000۔ اب تو کوئی مشکل نہیں، 1000 میں تو سب کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ہے کوئی اللہ کا شیخ جو 1000 کا صرف 1000 روپے جلدی سے آ کر نام لکھوا دیجیے، 1000 روپے قرآن کی محبت۔ اللہ نے جس کو 5 دیے، 10 دیے، 2 دیے، انہوں نے دے دیے۔ 1000 والے کہیں گے مولانا نے ہم سے نہیں مانگا، ہم کو دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ 1000 والے کرو ہوگا۔ ہے کوئی سمجھنے میں جو 1000 روپے قرآن کی محبت میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر وہ کہیں سن رہے ہیں تو وہ بھی بھیج دیں کسی بچے کے ہاتھ۔ اگر ان کے پاس کچھ ہو تو وہ قرآن کی محبت میں دے دیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے زیور اتار کر کے دے دیں، لیکن آپ دیں گے تو منع بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں قرآن کے لیے جو دے دو کم ہے۔ کوئی اللہ کا شیخ جو جلدی سے اعلان کر دے 1000 روپے قرآن کی محبت میں 1000 روپے۔ معین الحق صاحب کو ماشاءاللہ حضرت مولانا نے دیے۔ لوگ کہتے مولانا لیتے نہیں دیتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں لیتے ہیں۔ یہاں کے علماء نے مثال قائم کرتے کہ ہم دیتے ہیں۔ دیکھو بیچارے تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے علماء کی، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے راہ میں لٹانے کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت مولانا نے 1000 روپے دیے۔ میرے پیاروں، آپ سبق حاصل کرو اور آپ کی نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم بھی دیں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہمت کرو، ارادہ کرو، اب نہیں ہے مال ملا کے دے دینا۔ اچھا 500 روپے والے، صرف 500 روپے ہے کسی کے پاس 500 روپے جو قرآن کی محبت میں لکھا دے؟ جلدی سے دیر نہ کیجیے، اللہ نے دیا ہے، نقد ہو تو نقد لا کے دے دو، ورنہ یہاں لکھوا دو۔ ان کا نام بھائی محمد اجمل 500 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ جوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے۔ اور ہے وہ خدا کا شیخ جلدی سے آ جائے، صرف 500 روپے۔ 500 روپے میں تو میرے پیاروں سب کو جانا چاہیے۔ جلدی سے لانا کر یہاں 500 روپے جمع کر دو، اپنا نام لکھوا دو۔ جہانگیر بھائی محمد جہانگیر 500 روپے ہو رہا ہے ہمارا جوان، ماشاءاللہ۔ آ جاؤ میرے پیاروں، آ جاؤ۔ صرف 500 روپے قرآن کی محبت میں کوئی حیثیت نہیں، سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، اسے نام کر دینا چاہیے۔ امام دیا ماشاءاللہ۔ آ جاؤ میرے پیاروں، آ جاؤ۔ صرف 500 روپے قرآن کی محبت میں آپ لوگوں، میرے رب کو بہت پیار آئے گا۔
اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا. یہی وقت اس مجمع میں جوان بوڑھے بچے اللہ کے نام پر قرآن کے نام پر محمد مرتضیٰ بلوارا رات کی تاریخی میں جب اللہ کے نام پر اپنی جیبوں کو خالی کرو گے اللہ ہمیشہ تمہاری جیبوں کو بھرا رکھے گا. آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ جلدی سے اپنے نام لکھاتے رہو پیسے جمع کرتے رہو. کون سنتا کوئی زیادہ نہیں ہے قرآن کی محبت. محمد عبداللہ بلوارا 500 روپے. آ جاؤ آ جاؤ صرف 500 روپے. محمد صدام 500 روپے دیکھیں ماشاء اللہ. محمد دانش 500 روپے. 2000 ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کا تمام خوشی عطا فرمائے. آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ صرف 500 روپے زیادہ نہیں. قرآن کی محبت میں سب گزر کر محلہ والوں کو یہ جان سو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے 500 روپے کو آپ کو کیا آنا چاہیے قرآن کی محبت میں دینا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے رستم 500 روپے بلوا دیا. ماشاء اللہ بھائی رستم صاحب آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ. سب کو حصہ لینا چاہیے. یہ طے ہے اپنے دل و دماغ پر اٹھا کر لے جاؤ. یہ قرآن والے رہیں گے مدرسہ باقی رہے گا آپ باقی رہیں گے. اگر یہ نہ رہے تاریخ میں نام بھی نہیں رہے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے قرآن کو شاداب 500 روپے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا 500 روپے آ جاؤ میرے پیار. عبداللطیف 500 روپے. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ میں آپ کا سارا دیر تک تعلیم فرمائے. آ جاؤ اللہ کو بہت پیارا بڑے بوڑھے بچے جوان. محمد جام علی مولانا 500 روپے. لیاقت علی جامع مسجد دیگا 500 روپے. محمد ظاہر آ جاؤ میرے پیارے صرف 500 روپے قرآن کی محبت میں زیادہ نہیں 500 روپے. لائیے ماشاء اللہ ہمت کیا کرو میرے پیارو. اللہ نے دیا ہے اس کے نام پر لٹانا چاہیے. صرف 500 روپے قرآن کی محبت میں زیادہ نہیں. اچھا یہ ایسا کیجیے جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لا کر کے یہاں لا دے اور اپنی جگہ بیٹھتا رہے. جانا نہیں ہے یہاں لا کر سلمان فارسی 500 روپے. جلدی سے کھڑے ہو جائے. جو دینا چاہے 100 50 10 20 جو آپ کو اچھا لگے یہاں لا کر کے دے دو اور اپنی جگہ بیٹھ جائے. آ جاؤ میرا پیارا آ جاؤ. جانا نہیں ہے دعا سے پہلے کسی کو نہیں جانا. یہاں لا کر کے ڈالو اور اپنی جگہ بیٹھ جائے. ماشاء اللہ پچھا بھی تو بھی جی اس رومال میں لا کے ڈال دیجیے. یہ برکتی رومال ہے اس میں لا کر کے ڈالو. جو بھی اللہ نے محمد عطا اللہ صاحب القوام ہوگا. اپنی جگہ بیٹھتے رہے دعا کے بعد جانا. محمد پرویز عالم نیبا 500 روپے. میرے پیاروں نے اس میں لا کر کے ڈالتے رہو اور اپنی جگہ بیٹھتے رہو. دعا کے بعد تشریف لے. ماشاء اللہ مفتی سرور صاحب نے اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ میرے پیاروں آ جاؤ. اللہ کو بہت پیارا آئے گا. میرا رب تمہاری جوبوں کو ہمیشہ بھرا رکھے گا. رب کو بہت محبت اور پیار آ رہا ہے وہاں پر. وہ چھوٹے بھی بچے بھی بڑے بوڑھے بھی اس کے نام پر رات میں اپنی جوبوں کو خالی کر رہے ہیں. قرآن کے نام پر اپنی جوبوں کو خالی کر کے جا رہے ہیں. اللہ تمہاری جوبوں کو بھرا رکھے گا. خوب دے گا میرا رب. اللہ تمہارے کاروبار میں ترقی دے. اللہ تمہاری مشکوں سے بہارے لائے. آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ. نصیر الدین صاحب اللہ قبول فرمائے. آ جائیے ماشاء
ماشاءاللہ کوئی محروم نہ رہے جس کو جو اللہ نے توفیق کی ہے اللہ کو ڈالتا ہے آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے خدا جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ جوان بھی آ رہے ہیں بوڑھے بھی آ رہے ہیں بچے بھی آ رہے ہیں میرا رب بہت پیار سے محبت سے دیکھ رہا ہے نظر رحمت ہے میرے رب کی کہ اس کے ماننے والے اس کی محبت بھی تو عورتوں کی طرف سے نہیں آئے ہماری مائیں بہنیں اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو وہ جلدی سے اپنے دوپٹے میں جمع کر لیں اور جلدی سے بھیج دیں عورتیں بولتے ہوتے باتیں نہ کریں پیسے زیادہ دیں جلدی سے جمع کر لو ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے بھی آنا چاہیے راجا میرے پیارو ماشاءاللہ بزرگ بھی آ رہے ہیں جوان بھی آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں ماشاءاللہ شکیل بھائی کا 500 روپے دیکھیں ماشاءاللہ آ جائیے آ جائیے اخیر میں ایک بات اور عرض کر دوں جن بھائیوں نے اپنے نام کا اعلان کرایا پیسے نکالے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر ان سے کہتا ہوں کہ از خود اپنی فکر سے یہ پیسے جمع کر دینا ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ نے جذبات میں آ کر کے لکھا لیے پھر مولانا آپ کے گھروں کے چکر کاٹتے رہیں اور آپ ٹالتے رہیں ایسا نہ کریں آپ ٹالیں گے ثواب کم ہو جائے گا دینا تو ہے آپ ٹال کر دیں گے ثواب بڑھ جائے گا اپنی فکر سے جیسا بنتا ہو آپ لا کر کے مولانا کو دے دینا 1000 بنے 1000 دے دینا تو 2 جس طرح بھی ہو آپ اپنی فکر سے ادا کر دیں زیادہ مولانا کے چکر نہیں لگانا تو پریشان نہیں کرنا بیچاروں آپ نے اپنی خوشی سے اپنی جنت بنانے کے لیے لکھا ہے تو اپنی فکر سے ادا کرنا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ملا زندہ صحبت باتیں خدا نے مجھے اور آپ کو سلامت رکھا اور پھر انشاءاللہ